حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا تھا؟ ان کی قوم نے ایسی کیا غلطی کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا، بعد میں نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بھیجا ہم نے نوح کو اس قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسرنا آشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی خدا کی وجہ سے خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور بت پرستی ان کا شعار تھا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلف اللہ کو دعوت حق دیتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے۔ جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگوں، تم کہو خدا واحد لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز تک شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلف اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے۔ اور ایک دن کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی کہ اے قوم، حضرت نوح دیوانے ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن میں کہتا ہے اور وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ بے ادبی کی باتیں سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام آسمان کی طرف منہ کیا اور رو رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح، تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول شدہ ہے، یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت جنت سے لا کر دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا
اور 400 گز موٹا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکوں، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرو کیونکہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر دربار الہی میں دل کی گہرائیوں سے فریاد کی اور کہا، نوح نے، اے رب میرے، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کے تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درختوں کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بموجب تعلیم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے درود گری سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، دوسرے تختے پر نام شیث علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,00,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس جگہ سے گزرے تو ہنسی کرتے اس پر۔ نوح نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے، اور اب آگے جان لو کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے، اور ان کے نام یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر بن خطاب، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے لگانا چاہیے، تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور فرمایا، اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس کے 4 تختے بنام 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انت کو بھیج دو، وہ ہم سے زیادہ قوت رکھتا ہے
اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا۔ بہرحال وہ مان گیا اور اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ بعدہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکال لیے۔ اول بنام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرا تختہ حضرت عمر بن خطاب، تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور چوتھا تختہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے لگائے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بعدہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کر آئے تو فرشتوں نے اس کو 4 آسمان پر اٹھا لیا۔ بعدہ ترتیب اور نظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے، اور پہلے طبقے میں تابوت آدم، اور دوسرے طبقے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرند، اور 6 طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکا رہی تھی کہ تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر دی بمصداق اس آیت کے، یہاں تک کہ آ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے۔ کہا، ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات، جو ایمان لایا اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، کیسے ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی، اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی، یعنی بیٹا اور اس کی ماں، اور صرف 3 بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ اور تنور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور یہ باحوالہ تفصیل لکھا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے۔ اول طبقے میں پرندے، دوسرے طبقے میں نوح اپنے تمام مومنین، اور تیسرے طبقے میں 4 پائے اور فرزندان کے نام ان کے یہ ہیں سام، حام، یافس۔ سب کے سب کشتی میں سوار تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنعان، تو بغیر کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا بمصداق اس آیت کے۔ اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے، سوار ہو ساتھ ہمارے، اور مت رہے ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا، کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا، مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور فرمایا، اے بیٹے، آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے، مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور ماہ رجب کی وہ تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے، اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک مقام پر جو ٹھہرا تھا۔ آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا۔
یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بیٹھا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولے اے رب، میرا بیٹا ہے، میرے گھر والوں سے تیرا وعدہ سچ ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فائدہ یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی تھی، اب تو چاہے تو بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور ایمان بھی اس کا تیرے ایمان سے موافق نہیں ہے۔ بس کچھ دیر میں موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو، اور بولا سوار ہو اس پر اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹہرنا تحقیق میرا رب ہے، بخشنے والا مہربان، اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی کشتی پانی پر رواں ہو گئی۔ آدمیوں کی وجہ سے کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پھیرا، قدرت الہی سے 2 خنزیر اس کی ناک سے پیدا ہوئے، انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی، اور ابلیس ملعون نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے شیطان نالین، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا اس وقت تو نے خنزیر کو ملعون کہا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے، اور اسی دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 2 تاریخ سے 10 محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر رہے۔ باری تعالیٰ سے ندا آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور سکھا دیا پانی اور ہو چکا کام، اور کشتی ٹھہری جودی پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ دور رہو قوم سے جو بے انصار ہیں۔ فائدہ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا، اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جودی پہاڑ پر، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا، اور جب پانی خشک ہو رہا تھا کہ کشتی نوح علیہ السلام اس دن زمین حجاز میں تقریباً 17 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودی پہاڑ پر ساکن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ وہ زمین پر جا کر بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے گی۔
اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دیں اور 7 دریائے روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین میں بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی آواز آئی، اسے ابلیس نالین نے چرا لیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا، تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو گے تو اس جڑ میں 1 بار پانی تم دو گے اور 3 بار پانی ہم دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا، اور پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور بموجب قول کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان نالین نے 3 دفعہ، یعنی لومڑی اور شیر اور سور، ان تینوں جانوروں کو مار کر ان کا خون اس نے جڑ میں دیا۔ اور جو شیرینی انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس نالین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد خنزیر جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ تقریباً کلیہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے۔ بے مصداق یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ وہ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے ہی رہے۔ بعد حضرت نوح علیہ السلام پر جناب باری سے حکم ہوا، اے نوح، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی، اور اس بستی کا نام سمانین رکھا، یعنی اس کے معنی ہیں 80 آدمی مومن اور مومنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے، اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافس باقی رہی۔ چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس کی تھی۔ سورہ عنکبوت میں مذکور ہے، جب نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا، اے شیخ الانبیاء، دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا۔